میرے سینے میں ہے نور عشق محمد میں ڈوبا ہوا، نور عشق محمد میں ڈوبا ہوا، گوہر بے بہا میرے سینے میں ہے، گنج قارون کو جو میسر نہیں، گنج قارون کو جو میسر نہیں، وہ نگینا میرے اس خزینے میں ہے، گنج قارون کو جو میسر نہیں، وہ نگینا میرے اس خزینے میں ہے، اس جہاں کے ہوں یا خلد کے پھول ہوں، مشک و عنبر ہوں یا ہوں گلاب و سمن، اس جہاں کے ہوں یا خلد کے پھول ہوں، مشک و عنبر ہوں یا ہوں گلاب و سمن، سب مہکتے ہیں لیکن وہ خوشبو کہاں، سب مہکتے ہیں لیکن وہ خوشبو کہاں، جو ہمارے نبی کے پسینے میں ہے، سب مہکتے ہیں لیکن وہ خوشبو کہاں، جو ہمارے نبی کے پسینے میں ہے، نور عشق محمد میں ڈوبا ہوا، مل سکے گر کہیں ڈھونڈ کر دوستو، مل سکے گر کہیں ڈھونڈ کر دوستو، خاک طیبہ سے مس کر دو میرا کفن، تاکہ دیکھیں نکیرین جس دم لحد، تاکہ دیکھیں نکیرین جس دم لحد، کہیں اٹھے کوئی گوہر دفینے میں ہے، تاکہ دیکھیں نکیرین جس دم لحد، کہیں اٹھے کوئی گوہر دفینے میں ہے، نور عشق محمد میں ڈوبا ہوا۔ لائق صد احترام حضرات علماء کرام و معزز سامعین اعظام و پردہ نشین خواتین اسلام و بانیان جلسہ، عشاء کے بعد ہی سے آپ حضرات بیٹھے ہوئے حضرات علماء کرام کے بیانات سے مستفید ہوتے چلے آئے، اخیر میں مجھے بلایا کہ آپ بھی ذرا کچھ کہیں، خدمت میں حاضری ہوئی ہے، تھوڑی دیر گفتگو کرنا ہے، 12:30 سے بھی زیادہ ہو چکے، خداوند قدوس صحیح طرح کہنے کی اور آپ حضرات کو صحیح طرح سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فالو کریں گے انشاءاللہ۔ بڑی مشہور سورہ ہے جس کی آیتیں میں نے پڑھی، بھیا تھوڑی دیر اور بیٹھ لو تو اچھا ہے، جائیں گے خیر لیکن فرق سب پہ آئے گا، تو تھوڑی سی محنت اور کر لیجیے، ذرا 2 قدم ہو رکھے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو بیچارے ہم سے بھی بڑے ہیں لیکن بڑی جلدی ایک بار میں آگے آ گئے، تھوڑا سا اور، اس سے ذرا بیداری ہو جائے گی، نیند چلی جائے گی تھوڑی سی اور، ہے نا، یہ ہوتا ہے جب حرکت ہوتی ہے تو اس سے کچھ برکت ضرور ملتی ہے، حرکت کرنا چاہیے، تھوڑا سا آگے بڑھیے، خالی جگہ ہوگی، بہت اچھا، ارے بہت اچھے، پڑھتے جاتے تو بہت بڑھیا بات ہے، تھوڑا سا چاچا میں اور آگے آؤ، انشاءاللہ 15 منٹ کے بعد دعا ہو جائے گی، 1 بجنے سے پہلے بات مکمل کر لی جائے گی، آپ حضرات بھی اپنے اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں گے، میرا بھی سفر ہو جائے گا، خداوند قدوس صحیح کہنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں سورہ الحمد شریف کی ہیں، اور یہ ایسی سورہ ہے جو سب کو یاد رہتی ہے،
چھوٹا بڑا چاہے جیسا ہو یہ سورج سب کو یاد رہتی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہان کا اکیلا تنہا ہی پالنے والا ہے، اس میں کوئی اس کا ساتھی اور شریک۔ رب ایسی ذات کا نام ہے اگر بھوک نہ ہو تو بھوک کو پیدا کرے، بھوک کا انتظام کر دے، رب ایسی ذات کا نام ہے۔ رب ایسی ذات کا نام ہے تمام ضروریات کو پوری فرما دے۔ اولاد دینا کس کا نام ہے؟ اولاد دینا کس کا کام ہے؟ رب کا کام ہے۔ کھانا دینا کس کا کام ہے؟ بیماری کو دور کرنا کس کا کام ہے؟ رب کا کام ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، بڑھاپے کے انتہا کو پہنچ گئے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ، انہوں نے اپنے پروردگار کو چھپکے چھپکے پکارا، کہنے لگے پروردگار میں بوڑھا ہو گیا، بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، اپنے پروردگار کو چھپکے چھپکے پکارا، اتنے چھپکے پکارا مفسرین فرماتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام بیت المقدس کے محراب میں تہجد کی نماز میں اللہ سے باتیں کر رہے تھے۔ پروردگار میں بوڑھا ہو گیا، بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا، پروردگار لیکن تجھ سے کوئی مانگ کر محروم نہیں رہا، چپکے چپکے اللہ سے باتیں کر رہے تھے۔ آج اگر کسی کو ذرا تہجد کا موقع مل جائے، اللہ موقع مرحمت فرما دے، تو تہجد کی ادائیگی رات میں ہوگی، بیان دن میں ہوٹل پہ ہو جائے گا کہ آج ہم 2 بجے رات تہجد کے لیے اٹھے تو بادل بہت زیادہ ہوا، ارے کس نے پوچھا بادل، کس نے پوچھی ہوا، پوچھا کسی نے نہیں، رات والی تہجد کو بیان کرنے کے لیے ارے بولو ہوتا نہیں ہوتا، جو پڑھا وہ بھی بول دیا۔ اللہ ہماری آپ کی نمازوں کا محتاج نہیں، ارے بولو ہے کہ نہیں؟ اللہ ہماری آپ کی نمازوں کا محتاج نہیں ہے۔ اگر اعلان ہی کے ساتھ ہوتی تو وہ رات میں کیوں ہوتی؟ تہجد کی نماز ایسی ہے کہ بندہ جانے اللہ جانے اور دوسرا کوئی، ارے بولو دوسرا کوئی نہ جانے، اللہ جانے بندہ جانے دوسرا کوئی۔ اللہ سے باتیں کرے پروردگار اذ نادى ربہ نداء خفیا، اپنے پروردگار کو چھپکے چھپکے پکارا۔ بعض فرماتے زکریا علیہ السلام اتنے زیادہ بوڑھے ہو گئے تھے زور سے بول ہی نہیں پا رہے۔ بعض فرماتے 93 سال کی عمر ہو گئی حضرت زکریا علیہ السلام کی، اور بعض فرماتے 97 سال کی عمر ہو گئی اللہ کے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کی، اور بعض فرماتے 120 سال کی عمر ہو گئی اللہ کے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کی۔ کتنی عمر؟ 93 مانو اور 97 سال مانو، 120 سال بعد بتاتے ہیں اتنی عمر ہو گئی اللہ کے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کی۔ تب بھی اللہ سے مانگا پروردگار اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، پروردگار بڑھاپے کی وجہ سے میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، سر کے بال بھی پک گئے، کہے کی وجہ سے؟ بڑھاپا کی وجہ سے سر کے بال بھی پک گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئی۔ پروردگار وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، پروردگار تجھ سے مانگ کر کے محروم نہیں رہا۔ جس نے بھی مانگا اللہ نے سب کو عطا کیا، کچھ کو یہی دیا، بعضوں کا بعد میں بدلہ ملے گا، لیکن اللہ کسی کو محروم اللہ خالی ہاتھ نہیں کرتا، خالی ہاتھ واپس اللہ کسی بندے کو، ارے بولو بھائی، اس کا خزانہ تو ایسا ہے، کوئی اولاد مانگے اللہ اس کی بات سنتا، کوئی بیماری سے شفا مانگے اس کو بھی اللہ سنتا، کوئی بھوک کے لیے کھانا مانگے اللہ اس کو بھی سنتا، کوئی آدمی پیاس کے لیے پانی مانگے اس کو بھی اللہ، تو سارے بندوں کی ساری مخلوقات کی باتوں کو اللہ ایک ساتھ سنتا ہے۔ اللہ کو کوئی اس میں ارے پگڑی والے حضرات تھوڑا ادھر ہے،
اللہ پر کوئی فرق اس کا؟ ارے بولو بھائی، کوئی فرق نہیں پڑتا، سب کی باتوں کو ایک ساتھ سنتا ہے اور سب کی ضرورتوں کو اللہ ایک ساتھ پورا کرتا ہے۔ اللہ کو اس پر کوئی کرانی نہیں گزرتی، اس کو نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نیند اور اونگ اور تھکاوٹ نہیں آتی۔ جب کہنے لگے پروردگار تجھ سے مانگ کر کے محروم نہ رہا، میں نے بھی شعر پڑھا تھا، وہ شعر دوبارہ عرض کروں کہ جو چاہے مانگو خدا سے مگر خدا کے لیے، جو چاہے مانگو خدا سے مگر خدا کے لیے، خلوص دل کی ضرورت ہے ہر دعا کے لیے، خلوص دل کی ضرورت ہے ہر دعا کے لیے۔ اللہ نے فرمایا اے زکریا تمہارے ہاں ایک لڑکا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ان کا پروردگار میں بوڑھا ہو گیا، بڑھاپے کے انتہا، پلانا تھکانا، بہتری کمزوریاں بتائیں، تو اللہ نے فرمایا اے زکریا سنو تمہارے ہاں ایک لڑکا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ کہا زکریا تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا پروردگار مجھے کوئی اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ قال رب هب لي من لدنك وليا، اللہ مجھے کوئی لڑکا دے دے، اولاد نرینہ دے دے۔ کاہے کے لیے؟ نبوت کی وراثت کے لیے مانگا تھا، مال کی وراثت کے لیے نہیں۔ اللہ نے فرمایا زکریا تمہارا ایک لڑکا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا، نبی بناؤں گا، نرم دل بناؤں گا، ماں باپ کا فرما بردار رہے گا۔ کہنے لگے پروردگار عمر تو ہماری اتنی زیادہ ہو رہی ہے اور بیوی ہماری بانجھ ہو چکی ہے، وامرأتی عاقر، پروردگار بیوی بھی بانجھ ہے، اب کیسے ہوگا؟ اللہ نے فرمایا سنو زکریا اللہ کی قدرت ایسے اس کے لیے کوئی مشکل بات۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ ارے بولو پیدا فرمایا کہ نہیں؟ اللہ قادر مطلق ہے۔ کہا اللہ اولاد دے گا، ایک لڑکا دے گا جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا نبی بناؤں گا، نرم دل ہوگا، ماں باپ کا فرما بردار ہوگا۔ تو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ کہنے لگے پروردگار بیوی بانجھ ہے، ایک مسئلہ سن لیجیے۔ اللہ نے کچھ چیزیں بیان فرمائی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے۔ اب اس پر ذرا ایک بات آئی ہے، ایک منٹ۔ مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے لڑکیوں کا ذکر پہلے کیا ہے، تو جب کھانے والی چیز لاؤ نا، باہر سے مٹھائی لاؤ، پھل لاؤ، کچھ امرود اور کچھ اور اس انگور وغیرہ جو بھی لاؤ، تو کھانے کی چیز لاؤ، لڑکا بھی دوڑے گا، لڑکی بھی ساتھ دوڑے گی۔ تو لوگ کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں، لڑکی کو پیچھے کر رہے ہیں، بہت بڑی چالاک ہے، لڑکے کو کہتے تم آگے آؤ نا، تم ہمارے بڑھاپے میں کام آؤ گے، لڑکے کو آگے کر لے، لڑکی کو۔ ارے بولو بعض لوگ کرتے نہیں کرتے؟ اللہ اس سے بچنے کی توفیق دے۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ نے لڑکیوں کا ذکر پہلے کیا ہے، لڑکوں کا بعد میں کیا ہے۔ لڑکی کا ہونا رحمت ہے، لڑکے کا ہونا نعمت ہے، اور رحمت خود بخود نیکی ہی کا نام ہے۔ لہذا لائی ہوئی چیز پہلے لڑکی کے ہاتھ میں رکھو، فوراً اس کے بعد لڑکے کے ہاتھ میں۔ اللہ نے لڑکیوں کا ذکر پہلے کیا، کیا فرمایا اللہ نے یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جس کو چاہتا لڑکیاں عطا فرماتا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ جس کو چاہتا لڑکیاں عطا فرماتا، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا لڑکے عطا فرماتا۔ کون دیتا بھیا؟ اللہ۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں دولتوں سے مالا مال کر دیتا۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں لڑکیاں بھی ہوتی ہیں لڑکے بھی ہوتے ہیں، تین باتیں ہو گئیں۔ اللہ نے فرمایا میں جس کو چاہتا ہوں لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہوں، حضرت شعیب علیہ السلام، اور میں ذکر نہیں کرتا، اور جس کو چاہتا ہوں اللہ فرماتے ہیں میں لڑکے ہی لڑکے دیتا ہوں، اور تیسری بات ہے اللہ فرماتے ہیں میں جس کو چاہتا ہوں لڑکی اور لڑکے دونوں ہی دے دیتا ہوں، اور چوتھی بات اللہ نے ارشاد فرمائی وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا،
اللہ جس کو چاہتا باندھ کر دیتا ہے، پھر سارے ڈاکٹر ایک طرف ہو جائیں، سارے حکیم و اطباء ایک طرف ہو جائیں، اس کو صاحب اولاد نہ جانے کتنے ڈاکٹر پہ اولاد ہیں، بڑے بڑے حکیم پہ اولاد ہیں، کہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ تو رب کس کا نام ہے بھائی؟ رب ایسی ذات کا نام ہے جو اولاد بھی دے، مال بھی دے، کھانا بھی دے، ضروریات کو پوری فرمائے، رب ایسی ذات کا نام ہے۔ تو جب بندہ نماز میں ہوتا ہے اللہ کی تعریف پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہان کا اکیلا تنہا پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ جب پروردگار تو ہی سب کچھ ہے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ خداوند قدوس صحیح طرح عبادت کرنے سے اپنے تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادت کرنے کی اور اپنے سے مضبوط تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنا بڑا مجمع اتنی رات میں بیٹھا ہوا ہے اس امید کے ساتھ کہ ہمارا اللہ ہماری بات کو سن رہا ہے، ارے بولو ہے کہ نہیں؟ اور اللہ کے حکموں کی پابندی اللہ کے محبوب کے طریقے کے ساتھ طے کرو۔ ہماری زندگی جتنی بچی ہے نا، یہ اللہ کے حکموں کے مطابق، اللہ کے حکموں کے مطابق چلنے کے لیے اللہ کے محبوب کا طریقہ چاہیے۔ بغیر اس کے ہماری عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور رہی یہ بات، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، عمر کا کتنا حصہ گزر گیا، کتنا باقی کچھ عطا پتہ نہیں ہے۔ کوئی 30، کوئی 40، کوئی 50، کوئی 60 کا بیٹھا ہوا ہے، اس سے پوچھو کتنی عمر، تو لگ رہا ہے کہ 40 سال کا ہو گیا، 20-25 سال ہو گئے ہوں گے۔ عمر کی برکتیں چلی گئی ہیں، دنوں کی برکتیں جا چکی ہیں، سالوں کی برکتیں جا چکی ہیں، زندگیوں کی برکتیں جا چکی ہیں۔ اللہ صحیح طرح ہمیں صحیح طرح آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، موت نے نہ جانے چپ کے کیا کہا، زندگی خاموش ہو کر رہ گئی۔ خداوند قدوس ہم تمام لوگوں کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ پروردگار ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائیے۔ پروردگار ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے۔ کریم مولا جو قرض دار ہو گئے غیب سے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرمائیے۔ کریم مولا جو غلط مقدمات میں پھنس گئے انہیں رہائی نصیب فرمائیے۔ کریم مولا تمام ایمان والوں کی جان اور مال، عزت و آبرو اور ایمان اور مکانات کی حفاظت فرمائیے۔ کریم مولا تمام مساجد اور مدارس کی حفاظت فرمائیے۔ کریم مولا تمام دینی مکاتب اور دینی خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے۔ کریم مولا جو مانگ پار ہیں وہ بھی عطا فرمائیے۔ بہت سی خیر کی چیزیں مانگے سے رہیں، جن جن خیر کی چیزوں کو پروردگار تجھ سے تیرے محبوب نے مانگا، پروردگار وہ تمام خیر کی چیزیں ہم ایمان والوں کو بغیر مانگے ہی عطا فرما دیجیے۔ کریم مولا ہم تو ایسے بھکاری ہیں کہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا۔ کریم مولا تو سب کی جھولیاں بھر دے، تیرے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی۔ کریم مولا ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کے صدقے قبول فرما لیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام۔